بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا ہمارا پہلا اور مقدماتی دورہ اور آج اس کا 7واں درس ہے۔ آج کا درس انتہائی اہم اس حوالے سے ہے کہ آج کے درس میں ہم بیان کریں گے کہ اپنی تقریر کو یاد شدہ جو تقریر ہے اس کو بیان میں لانے کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جیسا کہ ہم نے تقریر کو پہلے لکھا، لکھنے کے بعد اس کو یاد کیا، تو کیا ہم ڈائریکٹ اس کے بعد منبر پر جا سکتے ہیں؟ تو جواب ہے جی نہیں، ابھی رکیے، ابھی کچھ اور کام باقی ہیں، وہ بھی انجام دیے جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کام یہ ہیں کہ تقریر فقط یاد کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو بیان میں لانا ہوگا، اور بیان میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ تقریر کو جیسے آرام سے یاد کیا ہے سادہ انداز میں، اسی طرح سے ایک دفعہ آپ اس کو زبانی سادہ پڑھیں، بالکل سادہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد آپ اس کو ذرا کھل کر پڑھیں گے۔ یعنی کھل کر پڑھنے کا مطلب یعنی وہی الفاظ ہوں گے لیکن اس کو ذرا اوپن کر کے پڑھا جائے گا، یعنی آواز کو تھوڑا سا لاؤڈ کیا جائے گا اور پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر اس سے اور اس کو کھل کر پڑھا جائے گا، اور جب اس سے بڑھ کر آپ جب اس کو اور کھل کر پڑھیں گے تو آپ کا انداز، آپ کے الفاظ تھوڑے سے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ پھر یہ 3 دفعہ جب آپ نے یہ ریپیٹ کر لیا تو اس کے بعد اب آپ کو کرنا ہے کہ اس کو اپنے اصلی انداز میں لے کر آئیں گے، جو آپ کا اصلی خطابی انداز ہے، جس انداز میں آپ کو تقریر کرنا ہے یا جو آپ انداز خطابت رکھتے ہیں، تو اس کے مطابق آپ کو اب وہ الفاظ ادا کرنے ہوں گے۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کی مثال کچھ یوں دے دیں کہ آپ سامنے کی یہ باتیں ہیں ضروری اور مشاہدے کی باتیں ہیں کہ آپ دیکھیں جب گاڑی آپ بیٹھتے ہیں گاڑی میں یا گاڑی چلاتے ہیں تو ڈائریکٹ چوتھا گیئر نہیں لگاتے، بلکہ کیا ہوتا ہے پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا گیئر۔ تو گاڑی میں بھی آپ اس طرح سے یہ ہے کہ جبکہ آپ کو گاڑی چلانا بھی اگر آ جاتی ہے تو اب آپ ڈائریکٹ چوتھا گیئر نہیں لگاتے، آپ اسی ترتیب سے اس کو لے کر جاتے ہیں، اور پھر آپ اس کو اصل جو آپ کی اسپیڈ ہے، جتنی آپ کو اجازت ہے یا گاڑی جا سکتی ہے، آپ اس کو اسی اسپیڈ تک لے جاتے ہیں۔ تو یہی طریقہ کار خطابت کے اندر بھی ہے کہ آپ نے ان جو مراتب بتائے گئے ہیں ان سے گزار کر پہلا سٹیپ، دوسرا، تیسرا اور چوتھا، جب چوتھا سٹیپ آپ اس پر پہنچیں گے تو پھر وہ آپ کا تقریری انداز ہوگا، تو اس کے مطابق آپ اس کو پڑھیں گے۔ مثلا اب مثال اگر دی جائے تو آپ اپنی عبارت کو دیکھیں گے، لیکن میں ایک جملہ ادا کرنے جا رہا ہوں، آپ اس پر دھیان دیں گے کہ آپ کو کس طرح سے اپنے تقریر کو بیان میں لانا ہے۔ مثلا روز کا انتخاب کر رہا ہوں، جمعے کا، تاکہ وہ متبارک دن ہے۔ مثلا یوں کہیے کہ آج روز جمعہ ہے، آج روز جمعہ ہے، آج روز جمعہ ہے، آج روز جمعہ ہے۔ مثلا اب آپ نے دیکھا کہ جو آپ کا تقریری انداز ہے وہاں تک جانے کے لیے آپ کو آہستہ آہستہ اپنے لہجے کو، اپنے الفاظ کو اس طرح سے ڈھالنا پڑا۔ تو یہ ہے ایک طریقہ کار کہ جب آپ ابتدائی طور پر سیکھ رہے ہیں خطابت تو یہ ضروری ہے کہ آپ ان سٹیپ سے گزر کر آپ آگے بڑھیں، ورنہ اگر آپ ڈائریکٹ ایک دم آپ لے کر جائیں گے تو آپ کی زبان میں لکنت آ جائے گی، آپ کا لہجہ اتنا صاف نہیں ہوگا، تلفظ آپ سے صحیح طرح سے ادا نہیں ہو پائیں گے۔ لہٰذا اس طریقے کو اپناتے ہوئے آپ اپنی تقریر کو جو یاد شدہ ہے اس کو آپ اپنے بیان میں اس طرح سے لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔